کہ جب ہم گوگل پہ آپ کا نام لکھتے ہیں یا فیس بک پہ آپ کو سرچ کرتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے ڈاکٹر امجد ثاقب سوشل انٹرپرینور. میرے نزدیک جو انٹرپرینورشپ ہے نا، یہ کائنات کو خوبصورت بنانے کا عمل ہے. ٹھیک ہے، آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو ایک پرچی آپ کے پاس پڑی ہے جو آپ کی ویژن اسٹیٹمنٹ. یہ ویژن بنتی کہاں سے؟ وہ فلسفہ اہم ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اپنے ویژن کو ٹرانسفر کرتا ہے، وہ اپنے جیسے لوگ اور کریٹ کرتا ہے، وہ ان کو امپاور کرتا ہے. کیلکولیٹڈ رسک لینے کو میں سمجھتا ہوں انٹرپرینورشپ. تو تیسری منزل سے چھلانگ لگانا چاہیے. بنایا اس مٹی کے لیے گیا ہے، مجھے خدا نے تخلیق یہاں کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں رہ کر تبدیلی کی جدوجہد کروں، خواہ وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. اگر آپ خواہشوں کے اوپر زندگی گزارنا چاہیں تو پوری دنیا کے خزانے بھی کم ہیں. ضرورت کے اوپر زندگی گزارنا چاہیں تو یہ 8 ارب لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے. جو نالج ہے نا، جو اسکول کالج بنے ہوئے ہیں، دیٹ از سوشل انجینئرنگ. یعنی ہم زندگی گزارنا سیکھتے ہیں وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ کا سفر جاری ہے اور ہم ہیں شہر قصور میں اور اخوت یونیورسٹی میں. اور اخوت یونیورسٹی کا اخوت کا جب نام آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے روح رواں کون ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت زیادہ شکریہ آپ کے وقت کا. جی موسٹ ویلکم. بڑی خوشی ہوئی، آپ جس بڑے مقصد مشن کے لیے نکلے ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. سر بہت شکریہ، اور آپ کی ٹیم نے بہت اچھا ویلکم کیا ہمیں اور یہ سارے سیٹ اپ لگانے میں ہمیں ہیلپ کی. ناظرین، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جس جگہ پر ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی مقدس جگہ ہے اور نیچے جو ہے وہ کارپیٹ بھی جائے نماز اسٹائل کے ہیں، یہاں نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور یہ فرشی نشست ہے اور اوپر سورہ فاتحہ ماشاءاللہ اس کا ایک سایہ ہے. تو اس خوبصورت ماحول میں آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور میں نے پہلے سوچا کہ ہم نیچے بیٹھ کر ہی پوڈ کاسٹ کریں، لیکن بہرحال پھر کرسی پہ ہم آ گئے. یہ فرشی نشست کے بارے میں مختصر بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے روم میں یہ فرشی نشست اس لیے رکھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جب آغاز کیا تھا اپنے کام کا تو فرشی نشست سے ہی اس کا آغاز کیا تھا اور اب تک ڈاکٹر صاحب نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی ایک روایت سے، اپنے آغاز سے، اپنی ابتدا سے، اپنے سفر کی ابتدا سے جڑے رہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی یقیناً ایک اعلیٰ ظرفی اور ایک بڑے ویژن پر ان کی جو ہے یہ بات دلالت کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جب ہم گوگل پہ آپ کا نام لکھتے ہیں یا فیس بک پہ آپ کو سرچ کرتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے ڈاکٹر امجد ثاقب سوشل انٹرپرینور. سر، یہ سوشل انٹرپرینور کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ جو انٹرپرینورشپ ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. دنیا جانتی ہے اس کے معنی کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک مسٹری ہے. یہ نام جو ہے ہر شخص اس کی مختلف طرح سے تعریف کرتا ہے. یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی گورکھ دھندا ہے، یہ کوئی بغاوت ہے کسی شخص کی ماحول سے، کوئی نئی دنیا کی تخلیق کا نام ہے، کیا ہے. تو میرے نزدیک جو انٹرپرینورشپ ہے نا، یہ کائنات کو خوبصورت بنانے کا عمل ہے. خوبصورت. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیا نا، تو انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا کو خوبصورت بنائے، اس کائنات کو خوبصورت بنائے، اس کے رازوں کو بے نقاب کرے. یقیناً. تو یہی انٹرپرینورشپ ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اس دنیا کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، وہ انٹرپرینورز ہوتے ہیں. انٹرپرینورشپ از اے ویلیو کریشن اور ویلیو ایڈیشن. عام لوگ، ہم جیسے لوگ جو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ انٹرپرینور نہیں ہے. انٹرپرینور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خدا کا چنیدہ شخص ہے جو خدا کے حکم کی تعمیل میں اس کی کائنات کو اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے تاکہ جب وہ اس کے حضور پیش ہو تو پھر وہ کہہ سکے کہ میرے دامن میں کچھ پھول ہیں اے میرے بنانے والے، جو میں تجھے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو انٹرپرینورشپ جو ہے نا، یہی چیز ہے. اب اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ سوشل انٹرپرینور کون ہے؟ کیونکہ جب بھی انٹرپرینور کی بات ہوتی ہے تو بزنس کی طرف مائنڈ جاتا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ بزنس نہیں، بزنس مین اور ہے، انٹرپرینورشپ اور ہے. بزنس کے ایک اور مقاصد ہیں. انٹرپرینورشپ میں نے کہا کہ یہ ویلیو ایڈیشن. جی بالکل، ویلیو ایڈیشن. اچھا، اب ایک انٹرپرینور ہے جو صرف اپنے لیے ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، اور ایک انٹرپرینور ہے جو سوسائٹی کو خوبصورت بناتا ہے. اوکے فائن. تو سوشل انٹرپرینور وہ ہے جو پرسنل جو ہے
جو آپ سمجھیں کہ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے تو سفر کا آغاز مجھے اپنی ذات سے ہی کرنا ہے نا. جی جی میں اگر اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا تو کون میرے بارے میں سوچے گا. ایگزیکٹلی. لیکن ہوتا یوں ہے کہ عام طور پر ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے خواب پورے ہونے کے بعد بھی ہم اپنے ہی خوابوں کی تکمیل کے لیے مصروف رہتے ہیں. ایک ہے خواب، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو سوشل انٹرپرینور وہ ہے جو اپنے چند خوابوں کی تکمیل کے بعد کہتا ہے کہ اب خواب کسی اور کے بھی ہیں، میرے ہمسائے کے بھی ہیں، ان 2 کروڑ بچوں کے بھی ہیں جو اسکول نہیں جاتے، جنہیں صاف پانی نہیں ملتا، جنہیں چھت نہیں ملتی. تو سوشل انٹرپرینور اپنی ذات کے بعد پورے معاشرے کو سوچتا ہے، ورنہ لوگ زندگی کی آخری سانس تک صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتے ایگزیکٹلی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ توازن جو ہے، یہ دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ اپنے لیے بھی سوچو، اور پھر اس کے بعد تمہارے اس کھانے پینے کا کیا فائدہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے. تو سوشل انٹرپرینور وہ ہے جو سوسائٹی کو خوبصورت بناتا ہے، جو سماج کو خوبصورت بناتا ہے، جو سماج میں بھوک، ننگ، افلاس، استحصال، دکھ، مجبوری، محرومی، اس کو ختم کرتا ہے اور ایک خوبصورت دنیا بنا کر خدا کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہے. ماشاء اللہ سر، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، اور یقیناً آپ اس کا حقیقی مصداق ہمیں نظر آتے ہیں. جس طرح آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، جس طرح آپ سوسائٹی میں چینج لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. سر، آئیڈیا آف اخوت، اس پر اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں، اخوت، ورڈ اخوت کیوں، اور آئیڈیا آف اخوت کی بیس کیا ہے سر؟ دیکھیے، عام طور پر آپ کو ایک لفظ سننے میں ملتا ہے ویژن. ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارہ یا ہر شخص یا ہر انسٹیٹیوشن ایک ویژن سے شروع ہوتا ہے. بالکل. یعنی ایک ویژن کو آپ خواب کہہ لیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن میرے نزدیک ویژن کے بیونڈ بھی ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ وہ ویژن برآمد کہاں سے ہوتی، اچھا. فلسفہ کیا ہے. اب ویژن ایسے تو نہیں کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو ایک پرچی آپ کے پاس پڑی ہے جو آپ کی ویژن اسٹیٹمنٹ. یہ ویژن بنتی کہاں سے؟ وہ فلسفہ اہم ہے. ویژن از دی مینیفیسٹیشن اور ریفلیکشن اور اناؤنسمنٹ آف دیٹ فلاسفی. اور وہ فلاسفی کیا ہے؟ میں تاریخ پڑھتا ہوں، میری روایات ہیں، میرے دوست ہیں، میرے استاد ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرا ارد گرد ہے، میرا ماحول ہے، میرا مشاہدہ ہے، میری ذاتی فتوحات ہیں، میری شکست ہیں، میرا دین ہے. یہ ساری چیزوں کے امتزاج سے وہ فلسفہ، اور اس کے بعد پھر وہ ویژن نکلتی. تو مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. کیا بات. تو وہ فلسفہ اہم ہے. اچھا، ہمارا فلسفہ یہی ہے جو انٹرپرینورشپ کا فلسفہ ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنانا، اس لیے کہ یہ اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے. اور پھر اس میں مواخات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص کو اپنا لے، ایک گھرانہ ایک گھرانے کو اپنا لے، ایک انصار ایک مہاجر کو اپنا لے. تو آج کے دور میں انصار اور مہاجر تو نہیں ہیں، آج کے دور میں ہیوز اور ہیو ناٹس ہیں. یہ استعارہ ہیں مہاجرین کا اور انصار کا. خوبصورت تو بات. وہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات مدینہ کا رشتہ جڑا تھا، جس کے بعد انصار مدینہ ایک ایک مہاجر کو گھر لے گئے اور ایک خوبصورت دنیا تخلیق ہونے لگی. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 50% ہیوز ہیں، یعنی خوشحال ہیں، امیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور 50% کمزور ہیں، جی. غریب ہیں، مفلس ہیں. تو ادھر سے ایک، ادھر سے ایک. سو یہ ہے وہ مواخات جس کے نتیجے میں اخوت ادارہ کے طور پر سامنے آتا ہے، اور پھر اخوت اپنی ایک ویژن بناتا ہے کہ ہم اس مواخات کے تصور کے تحت ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے. اب یہ ہو گیا ویژن. اب ویژن کے بعد پھر آتی ہے آپ کی اسٹریٹجی کہ آپ نے یہ کرنا کیسے. آپ تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بنیادی حقوق دے کے کر سکتے ہیں، آپ ہنر دے کے کر سکتے ہیں، آپ معاشی جو ہے ترقی کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ خواتین کو کام سکھا کے کر سکتے ہیں. مطلب بہت ساری اس کی جہتیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی جو ہماری حکمت عملی ہے وہ ہے لوگوں کو چھوٹے قرضے دینا جس سے وہ کاروبار کریں اور پھر وہ غربت سے نکلیں.
یعنی قرض حسن کو ہم نے اپنی اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا، اور اس کی دو شاخیں ہو گئیں، شارٹ ٹرم اسمال لونز ٹو اسٹارٹ اے بزنس، اور پھر لانگ ٹرم بگر لونز ٹو ہیو یونیورسٹی ایجوکیشن، کیونکہ تعلیم کے بغیر معاشرے تعمیر نہیں ہوتے. یقیناً. جو تہذیبیں ہیں وہ تعلیم کی بنیاد پر ہی بڑی بنتی ہیں، اور اسی کی نہ ہونے سے وہ انتشار اور زوال کا شکار ہوتی ہیں. تو فلسفہ مواخات، انٹرپرینیورشپ، ویژن میں نے بتا دی کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص عزت سے رہے، حکمت عملی قرض حسن، سود کے بغیر، خدا کی رحمت کی طلب کرتے ہوئے، اس سے جنگ نہ کرتے ہوئے. ایک راستہ چھوٹے قرضے دے دو لوگوں کو، آج کاروبار کر لو. ایک بچے کو پکڑ لو، اس کو کہو کہ تم بغیر فیس کے پڑھو گے، فیس 10 سال بعد ہوگے، یہ بھی قرض حسن ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فریم ورک ہے جس کے تحت ہم نے یہ کام کیا. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس آرگنائزیشن کا نام اخوت رکھا. ہم جب سے یہاں آئے ہیں حقیقی معنوں میں مواخات کا عملی نمونہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ. سر، ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ اپنا ویژن بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، اور وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں مسنگ ہوتی ہے. لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ جس طرح ایک مواخات کا جو رویہ ہے، اخوت واقعی جھلک رہی ہے. سر، یہ آپ نے کیسے جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کو رچا بسا دیا؟ یہ اس پہ کام کیسے دیکھیے، کیا آپ بات نے؟ یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ یا لیڈرشپ وہ جو بھی ہے اس کا آغاز اس فلسفے سے اور اس ویژن سے ہوتا ہے. لیکن وہ ویژن اگر کسی شخص کو مل جائے اور اس ویژن کو وہ ٹرانسفر نہ کرے، ایک ٹیم نہ بنائے، تو ویژن کو امپلیمنٹ کیسے کرے گا؟ یقیناً. ایک شخص تو سارے کام نہیں کر سکتا. تو لیڈرشپ کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ویژن، جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اپنے ویژن کو ٹرانسفر کرتا ہے، وہ اپنے جیسے لوگ اور کریٹ کرتا ہے، وہ ان کو امپاور کرتا ہے، وہ ان کی سوچ اور فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ رول ماڈلنگ کرتا ہے. یقیناً. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان لوگوں کو وہ سکھاتا ہے یا ان سے سیکھتا ہے، اور مل کر. واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ از اے پروسیس آف انسپائرنگ ادرس ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز. تو جب وہ ٹیم کے ساتھ اپنی ویژن شیئر کرنے کے بعد کامن آبجیکٹیوز بنا لیتا ہے، تو پھر وہ ایک ایتھیکل اور مورل آرا اس کے گرد تعمیر کرتا ہے کہ ویژن جو ہے نا وہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آپ نے دین سیاست کا مطلب، دین سے مطلب ہے اخلاقی اقدار. تو اخلاقی اقدار کی آمیزش سے پھر وہ ٹیم کی تربیت کرتا ہے، اور پھر وہ ٹیم ایک آپ سمجھیں کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، تو وہ ایک یونیفائڈ ہول بن جاتے ہیں. دیکھیں نا، اب ایک سمندر ہے، اس میں قطرے ہیں، وہ قطروں کے ملنے سے وہ سمندر بنتا ہے. تو اسی طرح اداروں میں بھی جب جیسے قطرے ہیں اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں تو سمندر بن جاتے ہیں. تو اسی طرح ادارے میں جب لوگ ایک ہی مقصد کے تحت زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ان میں ایک ہی جیسی خوبیاں جھلکتی ہیں. ڈائیورسٹی بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ویژن کے حصول کے لیے جو رستہ اختیار کیا ہے، کیا اس میں وہ ان تمام ویلیوز اور ویژن کی جھلک نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. یہی چیلنج ہے لیڈرشپ کا. بہت خوبصورت. اور سر، کیا کمال جملہ کا ہے کہ قطرے جب اپنا وجود کھوتے ہیں تو سمندر بنتا ہے. بہت خوبصورت بات. اچھا سر، میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ کی جو ہماری کیمپین چل رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات پر موٹیویٹ کریں، اویئرنیس دیں کہ ویلیو کنٹینٹ کو پروموٹ کریں، وہی بنائیں. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا بیہودہ کنٹینٹ بہت بن رہا ہے، بیکار کنٹینٹ بہت بن رہا ہے. تو سر، اس پہ آپ کیا کامنٹس کرنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں، بات یہی ہے نا کہ ہمیں وہ چیز کہنی چاہیے جو ہماری تہذیبی اور اخلاقی اقدار کے مطابق ہے. یقیناً. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں وہ چیز کہنی چاہیے جو آپ کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرے. تو ہم جو ہے ایک ایسی بعض اوقات رو میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم سنسنی کو پسند کرتے ہیں، ہم لوگوں کو یکدم متحیر کرنا چاہتے ہیں، ہم بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو دیکھیں،
دو لفظ ہیں نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہی ہے ہماری گفتگو، یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہر عہد میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. تو فیس بک میں بدقسمتی سے کچھ الٹ ہو رہا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ ہم نیکی کی پروموشن کی بجائے ہم کچھ غلط چیزوں کی پروموشن پہ لگ گئے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں، میں جو کہتا ہوں یہ بھی ایک امانت ہے، جو میں سنتا ہوں یہ بھی ایک امانت ہے. مجھے اپنے ہر عمل کا، ہر لمحے کا حساب دینا ہے. بالکل. تو میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے سناتا پھرے. اب صرف ایک فکرے کو اگر آپ سمجھ لیں، اس پیغام کو آپ سمجھ لیں، تو آپ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے تو آگے نہیں بڑھائیں گے. بالکل. اور فیس بک میں ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کو بات سنتے ہیں، میں کو بات سنتا ہوں، میں آگے پہنچا دیتا ہوں. بعض اوقات لوگ بری الذمہ ہونے کے لیے نیچے لکھ دیتے ہیں ایز ریسیوڈ. اب یہ پرلے درجے کی حماقت ہے کہ آپ کیسے بری الذمہ ہو سکتے ہیں ایک بات پھیلانے میں جس کے بارے میں آپ نے تحقیق نہ کی ہو. تو فیس بک جو ہے نا، یہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز جو ہے، کوئی بھی ٹول جو ہے نا، وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. اس کا استعمال اس کو اچھا کرتا ہے، استعمال اس کو برا کرتا ہے. تو فیس بک کے ذریعے آپ مسکراہٹیں پھیلائیں، آپ نیکی پھیلائیں، آپ انسپیریشن دیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو کام سکھائیں، آپ لوگوں کو اس دنیا کو خوبصورت بنانے کا راستہ دکھائیں، آپ کسی کو اپریشیٹ کریں، کسی کی معصوم مسکراہٹ کی تصویر لے کر آئیں، کوئی اچھا شعر لکھیں، کوئی اچھی بند و نسائی سے کام لیں. تو اس کی بجائے ہم گندگی کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، ایک جو مکھی ہے نا، ایک ہے شہد کی مکھی، ایک ہے عام مکھی. عام مکھی ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے گی، شہد کی مکھی ہے وہ پھول پہ بیٹھے پھول پہ گی. بیٹھے گی. تو ہم پھول پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم عام مکھی کی طرح، جس سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں، جی. اس کی طرح ہم گندگی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم گلستان میں کیوں نہیں جاتے؟ باغ میں کیوں نہیں جاتے؟ بالکل. ہم خوشبو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بڑوں کو، دانشوروں کو. یہ فرق سمجھانا چاہیے کہ سوشل میڈیا از ناٹ بیڈ، اٹ از ناٹ گڈ. یہ تو ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے نا، ایک ٹول ہے نا. میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، میں اس سے کسی کا سر بھی کاٹ سکتا ہوں، یا میں اس تلوار سے اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، کسی جانور کو بھی مار سکتا ہوں. تو اب تلوار میں تو کوئی خامی نہیں ہے، اس جس ہاتھ میں ہے اس کا. بالکل. تو سوشل میڈیا ایسے ہی ہے، یہ کنیکٹیوٹی ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے استعمال کے کچھ اصول ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. کچھ اصول طے کر لیں، پھر اس کو استعمال کریں. زبردست، بہت خوبصورت. اور سر نے جیسے کہا نا کہ ہمیں بات وہ کرنی چاہیے، ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جو ہماری تہذیبی اور اخلاقی روایت کے مطابق ہو. تو میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی جس یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ ہماری تہذیب اور ہماری اقدار اس کی مکمل نمائندگی کرتی ہے. مطلب یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوں تو مسجد نبوی کا گیٹ ہے، محراب اسٹائل میں چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہر طرف اللہ کے نام ہیں. ابھی اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا سورہ فاتحہ کا جو ہے وہ سایہ ہے ہم پہ. تو ماشاءاللہ یہ جھلک رہی ہیں چیزیں، اور مطلب کردار سے بھی، عمل سے بھی، اور انفراسٹرکچر سے بھی. تو یہ جو ہے وہ سر سے یقیناً جو ہے وہ سر کے ویژن پہ جو ہے وہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ماشاءاللہ سر کی سوچ کس طرح ہے. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اور یہ سوال امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ نوجوانوں کے لیے، بہت سے نوجوانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہوگا کہ آپ نے جو ڈیسیژن لیا اپنی لائف کا، کہ آپ ڈاکٹر تھے، تو اس سے پھر آپ جو ہے نا CSS کمشنر، اور پھر اسسٹنٹ کمشنر، اور پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ. تو یہ جو رسک لیا آپ نے فیلڈس چینج کرنے کا، یہ جو ڈیسیژن لیا، تو سر اتنے بڑے بڑے رسک کیسے لیے، اتنے بڑے بڑے ڈیسیژن کیسے لیے؟ اور آج عموماً موٹیویشنل اسپیکرس کیونکہ بہت زیادہ سنا جاتا ہے نا، تو نوجوان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی فیلڈ چھوڑ دیں. تو اگر کوئی واقعتاً اپنا ڈیسیژن بنانا چاہتا ہو، رسک لینا چاہتا ہو، بڑے اسٹیپس جس طرح آپ نے لیے وہ لینا چاہتا ہو، تو کن کن باتوں کا اس سے خیال رکھنا ضروری ہے، اور آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا تھا؟ دیکھیں، جو انٹرپرینورشپ ہے نا، اس میں ایک خوبی، ایک انٹرپرینور کی خوبی، بہت ساری خوبیاں، وہ کریٹیو ہوتا ہے.
وہ انوویٹو ہوتا ہے، وہ آؤٹ آف باکس سوچتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، یقیناً وہ ٹیم بلڈ کرتا ہے، بالکل وہ فائنینشیل ریسورسز اکٹھے کرتا ہے، وہ آئیڈیاز کو جمع کرتا ہے، وہ ایوالو کرتا ہے. یہ سب خوبیاں. ایک خوبی انٹرپرینور کی رسک ٹیکنگ بھی ہوں ہے. رسک ٹیکنگ مطلب دیکھیں، اگر آپ 12ویں منزل سے چھلانگ لگا دیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ نہیں رہیں گے. ہوں 3ری منزل سے چھلانگ لگا دیں تو امکان ہے کہ آپ بچ جائیں. بالکل تو کیلکولیٹڈ رسک لینے کو میں سمجھتا ہوں انٹرپرینورشپ کی ایک لازمی. تو 3ری منزل سے چھلانگ لگانا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے، کچھ لوگ 3ری منزل سے بھی نہیں لگاتے. ہوں تو میں یہ ایک میٹافر کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر جا کے چھلانگ لگانا شروع کر دیں. تو یہ رسک ہے جی جی کیلکولیٹڈ. اتنا بڑا رسک آپ نہیں لے سکتے جو 11ویں منزل والا ہے، لیکن اتنا تو لے سکتے ہیں جو 3ری منزل والا ہے. بالکل تو رسک یہی ہے کہ آپ نے انچارٹڈ سی میں جانا ہے، اندیکھے رستے پہ جانا ہے. تو وہ اندیکھا رستہ آپ کو منزل پہ لے جا بھی سکتا ہے، لیکن آپ منزل سے دور بھی کر سکتا ہے. تو یہ آپ کی پہلی سوچ بچار، آپ کا تدبر، آپ کی فہم، آپ کی چھٹی حص، آپ کا نالج، یہ آپ کو تیار کرتا ہے. آپ کی ہمت، آپ کی کرج اور آپ کا خدا پہ یقین. 2 لفظ میں اکثر استعمال کرتا ہوں، خود پہ یقین اور خدا پہ یقین. جس شخص کو خود پہ یقین ہو اور خدا پہ یقین ہو، ایک اور بات ہے، خود پہ یقین بھی اصل میں خدا پہ ہی یقین ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس شخص کو بخشش کی امید اور یقین ہو وہ بخشا گیا. سبحان اللہ. یعنی امید اور یقین اگر ہے ہوں تو پھر آپ کا کام ہو گیا. سر قرآن میں بھی ہے نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کر لو تو اللہ پہ توکل کرو. تو یہی چیز ہے. تو یہ رسک لینا انٹرپرینورز کی نشانی ہے. میں نے میڈیسن کی، مجھے لگا کہ میں میڈیسن میں بہت ترقی نہیں کر سکتا. اچھا ڈاکٹر تو بن گیا ہوں، بہت اچھا نہیں بن سکتا. میں بہت اچھا بننا چاہتا ہوں کیونکہ احسان کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے. اور احسان کا مطلب صرف حسن نہیں ہے، احسان کا مطلب پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے. احسان کا مطلب صرف نیکی نہیں ہے. احسان حسن سے نکلا ہے، حسن خیال، حسن گفتگو، حسن آرزو، حسن سیرت، حسن کردار. تو بیسٹ بننا یہ انٹرپرینورشپ ہے نا، یہ خدا کا حکم ہے. بالکل. اچھا اب میں نے کہا کہ جی میں بہت اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. پھر میں نے کہا میں CSS کرتا ہوں. CSS کر لیا تو میرا دل یہاں سے بھی ایک وقت آیا، میں نے کہا کہ یہ میرے مزاج کے مطابق، یہ کام بہت اچھا ہے، خدمت ہے، لیکن میری صلاحیتیں شاید اس کے لیے نہیں بنی. ایک شخص جو ہے وہ مصور ہے، خدا نے اس کو مصوری کی صلاحیت دی اور وہ بینک میں جا کے مینیجر لگ جائے گا تو کیا ترقی کرے گا. تو پھر میں نے اس سے بھی چھوڑ دیا. تو یہ اس دوران میں یہ کام کر رہا تھا تو مجھے لگا یہ کام میرے لیے بہت اچھا ہے. بہت اچھا. مجھے اچھا لگتا ہے کسی کے پاس بیٹھنا، اس سے دوستی کرنا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا. کیا کہنے. تو فقیروں کے پاس بیٹھو تو آپ کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کتنے بڑے انعام دے گا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. اور انسان کو دیکھیں، وہی شخص انٹرپرینور بنتا ہے کامیاب جو یہ پہچان لے کہ اس کی صلاحیتیں کس طرح کے کام کے لیے مناسب ہیں. بس جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. پہچانے تو صحیح کہ مجھے بنایا کس لیے گیا. سر تھوڑا بتائیں کہ کیسے پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو انسان، کیونکہ آپ نے بھی پہچانا نا. دیکھیں یہی بات ہے نا، امید اور یقین. آپ کرتے رہیں، خدا پہ چھوڑ دیں. خدا پہ چھوڑ. اس سے راستہ کون دکھاتا ہے؟ راہ مستقیم کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب یہ کام راہ مستقیم وہ دکھاتا ہے تو یہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے اندر ایک جستجو کی اتنی پختگی ہو، مطلب جب آپ کی عشق انتہا پہ پہنچتا ہے تو پھر راز کھل جاتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں. اچھا سر، آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا، آپ کے بارے میں نے جب سنا جانا تو امریکہ آپ گئے تھے اور آپ نے بتایا کہ وہاں ایک الگ ویژن ملا، الگ چیزیں نظر آئیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ کام آپ امریکہ میں کر رہے ہوتے جو کام آپ پاکستان میں کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہوتا؟ دیکھیں یہ کام نیکی کا تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، ہو تو سکتا ہے، لیکن ایک میں ڈفرینس کی بات کروں. مطلب میں
کہتا کہ شاید نسبتاً آسان ہوتا. ہوں وہاں پر ایک انوائرمنٹ ہے, وہاں پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں انوویشن کو, خدمت کو, رضاکاریت کو. وہاں پر شاید زیادہ ریکگنیشن ہوتی. ہوں میں نے 9 کتابیں لکھی ہیں اردو میں, یہ پاکستان میں تو بیسٹ سیلر ہیں, لیکن اگر یہ انگلش میں ہوتی تو شاید یہ دنیا ورلڈ میں کی بیسٹ سیلر ہو ورلڈ کی جاتی. بیسٹ. تو ایک ان لمیٹڈ آپ کو اسپیس ملتی ہے کام کرنے کی. لیکن مجھے بنایا اس مٹی کے لیے گیا ہے, مجھے خدا نے تخلیق یہاں کیا ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں رہ کر تبدیلی کی جدوجہد کروں, خواہ وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. بہت خوبصورت. وہاں رہ کے مجھے ذاتی نام و نمود, شہرت اور آسائش زیادہ مل جاتی, لیکن میرا کام ذاتی نام و نمود یا شہرت اور آسائش سے بڑھ کر خدا کی رضا ہے. بالکل سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرے پاس کئی مواقع تھے کہ میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں, کوئی اور نوکری کر لوں, کوئی بڑی نوکری کر لوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کام اچھا کر سکتا ہوں, اور صحیح. اسی کام میں میرے رب کی رضا ہے, صحیح. اور یہی کام مجھے اچھا لگتا ہے, اور جو مجھے لوگ عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, یہ بھی ایک ورڈلی ایک آپ کے لیے ایک انعام ہے خدا کی طرف سے. بالکل بالکل. مطلب یہ عزت, یہ محبت, آپ کی نظر میں اگر میرے لیے محبت ہے تو یہ خریدی تو نہیں جا سکتی, یہ خدا کی دین ہے. بالکل. تو خدا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لے, اس کے کام میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. بالکل ایسا ہے. تو ہم نے یہ کام اپنے اس پر چھوڑ دیے, ہوں اور اس کے حکم کے مطابق, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کر دیے. تو یہ میں اس بات پہ زیادہ فکر مند نہیں کہ میں کسی جگہ پر, مجھے اگر خدا نے کسی جنگل اور صحرا میں بھی پیدا کیا ہوتا تو میری یہی خواہش ہوتی کہ اے خدا مجھ پہ رحمت کر, اور مجھے اس پرندے کی طرح بنا جو ایک قطرہ پانی کا آگ پہ پھینک کے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا شمار آگ لگانے والوں میں نہ ہو, آگ بجھانے والوں میں. سبحان اللہ. اچھا آپ نے سر جو اسٹارٹ کی نا اپنی بات, آپ نے کہا مجھے اس مٹی کے لیے بنایا گیا, اور نسبتاً وہاں کام آسان ہوتا, لیکن آپ نے اپنی مٹی کو سلیکٹ کیا اور مشکل ایک راہ کہہ سکتے ہیں چنی آپ نے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان, مطلب آپ نے ایک اپارچونیٹی کریٹ کی نا اپنے لیے, تو سر اس کے بارے میں تھوڑی بات کریں کہ نوجوان اور یہ پاکستان کی سرزمین, یہ کس طرح نوجوانوں کے لیے اپارچونیٹیز یہاں نوجوان کریٹ کر سکتے, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے سب ایک باہر جانے کی دھن میں ہے. تو آپ نے بھی تو اتنی بڑی ایک شاہراہ بنائی نا, تو ہر کوئی اپنی اپنی بھی تو چھوٹی موٹی سڑک بنا سکتا ہے نا. تو دیکھیں, نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو جائیں, محنت کریں, لیکن لوٹ کر واپس آنے کا عہد کر کے جائیں. آپ جائیں, علم حاصل کریں, دولت کمائیں, لیکن آپ پھر وہیں کے تو نہ ہو جائیں. بالکل. اس مٹی کا بھی قرض ادا کرنا ہے نا کسی نے. مطلب سوچیں تو صحیح نا, آپ کو خدا چاہتا تو آپ پھر کہیں کسی انگریز کے گھر پیدا ہو جاتے. علم کے حصول کے لیے, ہنر کے حصول کے لیے آپ ضرور جائیے. تاجر بن کے جانا چاہتے ہیں تاجر بن جائیں, ڈاکٹر بن کے جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بن جائیں, لیکن آپ کی جو نسبت ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو نوجوان جائیں, جتنا مرضی دنیا میں ضرور جائیں, وہ ہمارا سرمایہ ہیں, جہاں بھی ہوں گے وہ پاکستان کے ہی ہوں گے. بالکل. یہ سوچ رہ کے جانا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اپرچونیٹیز وہاں ہوتی ہیں جہاں چیلنجز ہوتے ہیں. اب اس کمرے میں اگر اندھیرا ہے تبھی آپ روشنی کریں گے نا. بالکل. اگر پہلے سے روشنی ہے تو آپ کیا کریں گے. تو اگر آپ تاریخ کے ورق پہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر جہاں پر چیلنج ہے وہیں پر اپرچونیٹی کریٹ کریں نا. تو اب کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں پر گروتھ ریٹ 7% ہے, تو اس کو آپ کیا کریں گے, 7 کو 7.5 کر دیں گے, 8 کر دیں گے. تو جہاں پر گروتھ ریٹ 1% ہے, چیلنج تو وہاں ہے کہ اس کو 8% کیسے کرنا ہے. بالکل. دیٹ از این اپرچونیٹی, دیٹ از اے ونڈو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا کبھی بھی محنت کو تو ضائع نہیں کرتا. محنت ہم بہت جلدی شکست مان لیتے ہیں نا, بہت جلدی ہار جاتے ہیں. ماحول کی سختیاں تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی مشکلات سامنا کرنا پڑی اتنی تو کسی کو کرنا پڑی. خدا نخواستہ حکم بدہن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے نہیں میں تو مکہ میں کیوں پیدا ہوا, میں کسی اور جگہ پیدا ہوتا تو شاید میں اللہ کا پیغام زیادہ آسانی سے دے دیتا.
لیکن یہ مشیت ازدی تھی کہ انہی مشکلات میں سے گزار کر ان کو عظمت کی اس مقام پہ پہنچنا تھا. اور یہ اس لیے تھا کہ لوگ دیکھیں کہ محنت کی ضرورت کہاں پر ہے, تبھی وہیں پر کام کریں. آسانیاں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے, اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. موج حوادث ہوں گی تو میں کچھ کر سکوں گا نا, اگر آسانی ہے تو میں نے کیا کرنا. اور اقبال نے کہا نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو مطلب ہے جب تک اضطراب نہیں ہے, جب تک کشمکش نہیں ہے, جب تک شکست اور فتح نہیں ہے, تو آپ کا کیسے پتہ چلے گا. تو بڑا اہم ہے. وہ ایک اور مجھے بھی شعر یاد آ رہا ہے کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ سکون سمندر کے کنارے پہ ہے, لیکن لہروں سے نبرد آزما ہونے میں بھی تو ایک کیفیت ہے نا, ایک مزہ ہے نا. بالکل. تو یہ پاکستان میں رہ کے زندہ رہنا, کیا کہتے ہیں وہ, جس عہد میں زندہ رہنا مشکل ہو اس عہد میں رہنا لازم ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ 2 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جاتے, ان کو کس کے سہارے چھوڑ کے ہم چلے جائیں اس دنیا کو, اس پاکستان کو چھوڑ کے. بالکل. اچھا سر, پاکستان میں آپ نے اتنا کام کیا, یقیناً پورا پاکستان دیکھا ہوگا, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے, اور کالج ہی آپ کا اتنا ڈائیورس ہے کہ پاکستان کی ساری کمیونٹیز یہاں پڑھتی ہیں. کیسا پایا پاکستان کو دوسرے ممالک کی نسبت, یہاں کے لوگوں کو دوسرے لوگوں کی نسبت؟ پاکستان کا تو جواب ہی نہیں ہے. اس میں چاروں موسم ہیں, پہاڑ ہیں, صحرا ہیں, سمندر ہے, الحمدللہ, دریا ہیں, وادیاں ہیں, لوگ ہیں, خوبصورت لوگ ہیں, آپ جیسے اچھے لوگ ہیں. اور کیا نہیں ہے ہمارے پاس, تاریخ ہے ہمارے پاس, کتنے پھل ہیں, کتنے کھانے کی اشیاء دیکھ لیجئے. تو جغرافیائی اعتبار سے اور موسم کے اعتبار سے, پھر نظریاتی اعتبار سے. اب یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے اس نظریے کو اپنا کر چھوڑ دیا, یا اس کو مکمل نہیں کیا, اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئے. لیکن جس دھرتی کی بنیاد اس نعرے پہ لگی ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اب اس سے خوبصورت دھرتی نظریاتی اعتبار سے کیا ہو سکتی؟ بالکل. لوگ اچھے ہیں. پھر میں نے مثال دیتا ہوں آپ اخوت کی, ہم نے 200 ارب سے زیادہ قرضے دیے. جی ماشاءاللہ. 60 لاکھ قرضے دیے, واپسی کی شرح 99.9% ہے. الحمدللہ. تو دیانت, امانت, صداقت کی اور کیا گواہی مانگیں گے, اور کیا چاہیے گواہی. تو ہم ایکچولی, ایک صوفی بزرگ نے حضرت واصف علی واصف تھے شاید, انہوں نے کہا کہ ہمارے دکھ کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں. تو یہ 2 خامیاں اگر نکل جائیں نا, وقت آئے گا. شارٹ کٹ کسی چیز کا نہیں, نتیجہ محنت سے ہی نکلتا ہے. جو مل جائے دولت محنت کے بغیر, وہ درست نہیں ہے. خون پسینے سے ہی کمانا چاہیے. تو جستجو, محنت اور عرق ریزی, نالائے نیم شب, آہ سحر گاہی, یہ چیزیں ہوں گی تو وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں, تو ان کو بتا دو جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو. تو ضرورت کے مطابق ہو تو ہم خوش ہوں گے. دیکھیں, ضرورت اور خواہش میں زمین آسمان کا فرق. ضرورت کیا ہے ہماری؟ 3 وقت کا کھانا, چھت, سواری, کپڑے, معاشی تحفظ. بالکل یہی ہے نا. خواہش کیا ہے؟ بھائی کروڑوں روپے کا بینک بیلنس, حویلی, 2-4 گاڑیاں, لینڈ کروزر, جہاز, ہر شہر میں گھر. خواہشوں کی تو کوئی انت نہیں ہے نا. خواہشوں کا تو کوئی, اگر آپ خواہشوں کے اوپر زندگی گزارنا چاہیں تو پوری دنیا کے خزانے بھی کم ہیں. ضرورت کے اوپر زندگی گزارنا چاہیں تو یہ 8 ارب لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے یقیناً. تو یہ ایک جو ہے نا, یہ اکنامک جو کانسیپٹس ہیں نا کہ دیر از اسکیرسٹی آف ریسورسز. میں کہتا ہوں اسکیرسٹی آف ریسورسز نہیں ہے, دیر از ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. ہم جس دن ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق زندہ رہنا سیکھ لیا,
دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سر مجھے سب سے خوبصورت بات یہ لگی، ہم مختلف رپورٹس پہ بلیو کرتے ہیں نا، فلاں این جی او کی رپورٹ، اس کی رپورٹ، اس کی رپورٹ، پاکستان میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو اخوت کی ہمارے سامنے زندہ رپورٹ ہے. 99.9%، 9% جو ہے وہ قرضے لوگ واپس دیتے ہیں. امانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، دیانت بھی ہے، محنت بھی ہے، اور بہت کچھ ہے اس مٹی کے لوگوں میں. اچھا سر، میں بات کو اینڈ کی طرف لا رہا ہوں، اور ایک بڑا اہم کویسچن، کیونکہ آپ اتنا بڑا تعلیمی نظام بھی چلا رہے ہیں، ایجوکیشن کو لے کر آپ کے کیا خیالات ہیں سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم روشنی ہے تاریکی میں. علم سے ہی انسان، آدمیت سے انسانیت کا سفر علم سے شروع ہوتا ہے. یقیناً. پھر ہمارے قرآن پاک کی تعلیمات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور علم پہ دیا گیا. جاننے والے نہ جاننے والے تو برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس علم کے ساتھ ایک شے چھپی ہوئی تھی جو ہم نے علیحدہ کر دی، اس کو کہتے ہیں تربیت. تو علم ڈگری کا ایک ڈگری ہے، کاغذ کا ایک پرزہ ہے. اس کے اندر جو روح ہے نا، وہ تربیت ہے، اخلاقیات ہے، ویلیوز ہیں، موریلٹی ہے. تو خامی ہماری یہی ہے کہ ہم نے علم کو تربیت سے نہیں جوڑا. جو نالج ہے نا، جو اسکول کالج بنے ہوئے ہیں، دیٹ از اے سوشل انجینئرنگ. آپ جاتے ہیں، تھوڑا بہت لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ہم زندگی گزارنا سیکھتے ہیں وہاں پہ. علم تو آپ گھر بیٹھے بھی ایم اے کا امتحان دے سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں. آج کل تو بلکہ لوگ کہتے ہیں یونیورسٹی میں جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، آپ گوگل کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. لیکن جو تربیت کا پہلو ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے حاصل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. صحبت ضروری ہے. اس کے لیے صحبت، کسی کے، وہ کہتے ہیں نا، زانوئے تلمس طے کرنا، کسی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، کسی کے زانوؤں کو ہاتھ لگانا پڑے گا، کسی مرشد کی نگاہ کا طلسم ہے جو آپ کی شخصیت کو بدلا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ واہ. یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی مکتب میں تو نہیں گئے، تو ان کو کس نے سکھایا یہ سب کچھ؟ تو یہ فیضان نظر ہے نا. تو یہ فیضان نظر استاد ہے، اور استاد کے ساتھ درس گاہ ہے. تو علم، تربیت، فیضان، خدا کی عنایات، ان کے امتزاج سے پھر وہ انسان بنتا ہے. بے شک. اور سر مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ تربیہ بیس اسکولنگ سسٹم ہے. پریکٹسنگ مسلم کے نام سے پورا ایک تربیہ بیس پروگرام ہے، اور یعنی اسمبلی سے لے کر اسکول ختم ہونے تک وہ سلسلہ تربیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. نہیں، ایسا نہیں کہ الگ سے کوئی پیریڈ رکھا ہوا ہے، اس کو انٹیگریٹ ایسا کیا گیا کہ بچوں کی تربیت ہوتی رہے. اور وہی ماحول ہم نے الحمدللہ آپ کے یہاں بھی محسوس کیا. نہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں، آپ لوگ تو بہت ماشاءاللہ آگے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ عملی مثال بن کر بچوں کو تربیت کی طرف لے کے آیا جائے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. سر ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت خوبصورت ڈسکشن رہی. میرے لیے ایک یادگار آپ کے ساتھ یہ یقیناً یہ رہے گی ایک ڈسکشن. سر دوران گفتگو ماشاءاللہ کئی اشعار آپ نے سنائے، میں بعد میں گنتی کروں گا تو 15-20 تو ہو جائیں گے. تو سر بس آخری یہ بات ہے کہ یہ شاعری کا شوق کہاں سے آیا؟ مطلب، اور خود بھی شاعری کرتے ہیں، اگر کوئی کلام لکھا ہے تو پلیز سنانا چاہیں گے؟ نہیں، شاعری کا شوق بچپن سے میرے اساتذہ نے، میرے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک تختی کے اوپر قلم سے ایک شعر لکھا اور مجھے کہا اس شعر کے اوپر 10 دفعہ خشک قلم پھیرو. تو اچھا، میں نے پھیر دی. اس کے بعد اگلے دن پھر وہی شعر، اس سے اگلے دن. 1 سال مجھ پر ایک شعر پہ وہ 10 دفعہ ہر روز خشک قلم پھراتے رہے. اچھا. تو یوں مزاج میں شاعرانہ جو ہے وہ چیزیں، اور وہ سوچ میں، اور وہ شعر بھی بڑا خوبصورت تھا. اور میں سمجھتا ہوں اخوت بھی اسی شعر کی دین ہے. اچھا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو ہماری اس اخوت کا جو پس منظر اور فلسفہ ہے وہ بھی خاک مدینہ اور خاک نجف ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہمیں
متحیر نہیں کرتا مغرب کا نظام، اس لیے ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. یقیناً. تو یوں ایک ابتدا میں شاعری سے شغف ہو گیا، پھر پڑھنا. شاعر میں ہوں نہیں. اچھا، کلام خود نے آپ نے کوئی میں نہیں؟ مصنف چھوٹا سا لکھنے کا شوق ہے، 8-10 کتابیں لکھی ہیں تو، لیکن شاعری میں کرتا نہیں ہوں. شاعری میں پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں. سنتا ہوں، اور ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسی پہ ہم اگر آپ کہیں گے تو اس گفتگو کو اختتام کر دیں گے. میرے ایک شعر جان ایلیا ایک شاعر ہے، ان کا گونج رہا ہے کانوں میں کہ حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک، حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. کیا بات ہے. تو بات کہنا بھی ایک فن ہے جو خدا دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات سننا ایک فن ہے، یہ بھی خدا دیتا ہے. ہم سنتے زیادہ ہیں نہ، ہم سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں. حالانکہ قدرت نے 2 کان دیے ہوئے ہیں، 1 زبان دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہرا سنو، آدھا بولو. تو یہ سننا جو ہے نا، یہی میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا پہلا قدم ہے. اگر انسان سنتا نہیں ہے، اپنے ہی کہے جاتا ہے، تو پھر وہ کائنات کے رازوں تک پہنچ نہیں سکتا. الحمدللہ. سر، میں دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. یہاں آ کے جو محسوس کیا، آپ سے گفتگو میں جو محسوس کیا، جو کیفیت ہے وہ الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. بالکل حقیقت میں بیان کر رہا ہوں یہ. اور جب وہ کیفیت ناظرین بیان نہیں ہو سکتی تو آپ بھی وہ سن کے ہی لطف لیجئے گا. اور میں نے سر ایک ویڈیو بھی شارٹ ریکارڈ کروائی ہے، تھوڑا سا دکھایا ہے چیزوں کو، تو وہ میں انشاءاللہ پوسٹ کروں گا، تو ناظرین وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. قصور شہر سے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور کسی دوسرے شہر میں. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.